زمین آسمان نہیں، فرق اتنا ہے کہ کوئی عادی نہیں. وہابی اور صحابی میں فرق دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ میرا ہاتھ کاٹیے. آپ کو اختیار ہے، شرعی تقاضے جو پورے ہوئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ اونٹ کو بلا لیجیے، لذت محسوس کریں جملوں کی. کہا یا رسول اللہ آپ اونٹ کو بلا کر پوچھئے، اونٹ کر بلا کر پوچھئے کہ اسے کس نے چوری کیا ہے. اللہ اکبر. اونٹ کو بلائیے، بات ساتھ ساتھ سنے سمجھ آئے گی. صحابی کا عقیدہ دیکھو کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام بلائیں گے تو وہ بے زبان تو ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ہے. اللہ کے رسول حکم دیں گے تو وہ خود حاضر ہو جائے گا. ایک بات فرمایا آپ بلا کر پوچھئے. اب اگلے جملے پہ غور کیجئے. بلا کر پوچھئے کہ اسے کس نے چوری کیا. اسے پوچھئے اسے کس نے چوری کیا. اب کیا دوسری بات سمجھ آئی کہ جانتے ہیں صحابی اللہ کے رسول حکم دیں گے تو بے زبان ہمارے لیے ہے. اللہ کے رسول حکم دیں گے تو اللہ اسے بولنے کی قوت بھی عطا فرما دے گا. یہ ہے صحابی کا عقیدہ. اب بات آگے دیکھیے. فرمایا اللہ پاک کی ذات پر مجھے امید ہے کہ وہ ان کو بولنے کی طاقت دے گا. لہذا اللہ پاک کے پیارے رسول نے ان کو حاضر ہونے کا حکم فرمایا. حکم پاتے ہی اٹھ حاضر ہوا اور سرکار نے اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بھئی آگے ہو یہ ہو گیا. فرمایا نہیں، فرمایا من انا، فرمایا میں کون ہوں. اونٹ سے کہا میں کون ہوں. اے اونٹ میں کون ہوں. فرمایا اونٹ بول اٹھا. فرمایا آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں. یہاں تو قادیانی ہے ملعون لعنتی زندگی، اسے نہیں سمجھ آتی. یہاں جانور بھی جان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے آپ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا آپ تو پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ معاملہ کیا ہے. فرمایا میرے جس کا آپ ہاتھ کاٹنے لگے اللہ کے رسول، میرے اس مالک کا ہاتھ نہ کاٹیے. اونٹ بول رہا ہے بھائی. فرمایا میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیے. وجہ کیونکہ چوری کا الزام لگانے والا اور دونوں جو گواہ آئے ہیں یہ سب منافق، ظاہری مسلمان اور دل کے کافر ہیں. ایمان کہاں ہے؟ دل کے اندر. بولیے ایمان کہاں ہے؟ دل کے اندر. اور منافقت کہاں ہے؟ دل کے اندر. جان کون رہا ہے اور بیان کون کر رہا ہے؟ چار ٹنگ والا جانور، بے زبان جانور بول رہا ہے کہ دیکھنے والے جو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ مومن نہیں، یہ مومن کے دیباتے میں چھپے ہوئے منافق ہیں اور دل کے کافر ہیں. یہ اللہ کے رسول آئے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے اس شخص کے ہاتھ کٹوانے کے لیے کیوں؟ میرے آقا سردار، میرے مالک کا ہاتھ کٹوانے کے لیے دشمنی کا منصوبہ، دشمنی کی وجہ سے منصوبہ بنایا ہے. اور یا رسول اللہ آگے دیکھیے، اس سے بھی بڑی بات آگے سنو. فرمایا اے اللہ کے محبوب یہ میرے مالک کو تو ہاتھ کٹوانا چاہتے ہی تھے، لیکن آپ کے پاس کیوں آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کی یہ حرکت دراصل آپ سے دشمنی کی وجہ سے. دشمنی بھی دل کے اندر کا مرض ہے اور وہ جان اٹھ رہا ہے. چار ٹنگ والا جانور جان رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. میں یہاں رک کر بات کو روک کے آگے پوچھتا ہوں. جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا صحابی اور وہابی میں فرق. اب ان کو دیکھیے. اللہ کے رسول کے صحابی کا عقیدہ کہ یا رسول اللہ ہاتھ کاٹنے سے پہلے اونٹ کو بلائیں، وہ فیصلہ کرے گا. اس سے پوچھئے کہ تجھے چوری کس نے کیا، تو ملکیت کس کی ہے، تو مالک تیرا مالک کون ہے.
یہ ظاہری مسلمان دل کے کافر ہیں، منافق ہیں، اور آپ کی دشمنی کی وجہ سے آئے، دل کی باتیں بتا رہا ہے، اندر کی باتیں بتا رہا ہے، وہ اونٹ ہے، جانور ہے۔ میں پوچھتا ہوں جس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے چار ٹانگوں والے جانور کے علم کا یہ عالم ہے، اس سرکار عالی وقار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے امام نے کہا سرے عرش پر تیری گزر، دلے فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب تجھ سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا اللہ کے محبوب یہ بندہ بشر آپ کی شان کیا تولے، کیا بیان کرے؟ آپ تو وہ ہیں جس نے تمام کائنات کی پوشیدہ شے، اللہ جو سب پوشیدوں کا پوشیدہ ہے، جو سب چھپی ہوئی چیزوں سے چھپا ہوا ہے، جو سب نہاؤں سے نہا ہے، اس نہا کو آپ نے دیکھ لیا، اب پیچھے پوشیدہ رہ کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے رسول مختار، یہ ہے میرے نبی، یہ ہے سنیوں کے نبی، یہ ہے اسلام کے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحابی بچے کیسے؟ یہ ابھی اسی ایک بات میں تکلیل ہو رہی ہے، بچے کیسے؟ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اونٹ کے مالک سے وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب اللہ نے تم کو اس مصیبت سے بچا لیا؟ آپ کو بھی حیرت ہوئی اور مجھے بھی پڑھ کر بار بار حیرت ہوئی، بار بار ہزار بار حیرت ہوئی کہ اللہ اکبر کیسا کرم ہوا، گواہی دینے کے لیے بندہ بشر نہیں، اونٹ آیا اور آ کر اندر کی باتیں بتا کے گیا۔ آگے دیکھیں فرمایا بتا، عرض کی تیرے پاس کیا ہے؟ میں حاجی ہوں۔ تیرے پاس کیا ہے؟ میں روزے رکھتا ہوں، میں قاری ہوں، مفتی، عالم، نقیب، خطیب، پیر۔ اوے خدا کے بندو، یہ دنیا کے عہدے ہیں، یہ منصب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابی کوئی معمولی نہیں ہے۔ صحابی کے جملے کو سنو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عمل بتا، ایسا عمل کون سا ہے؟ آگے سے یہ نہیں کہا میں حاجی بھی ہوں، میں روزے دار بھی ہوں، میں لیل و نہار کا عابد بھی ہوں، میں رات دن عبادت گزار ہوں، میں لیل و نہار میں تلاوت قرآن کرنے والا ہوں، میں صوم و سلام کا پابند بھی ہوں۔ نانا، صحابی کے جملے کو سنو، دل کے اندر جگہ لو۔ فرمایا میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا میں حاجی ہوں، اچھا حاجی نام نہ لکھے تو موڑ پڑ جاتی ہے، وہ پوسٹر بنا مسجد کا، محفل کا، میرے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا، بڑے آئے حاجی صاحب، اور کیا پتا قبول ہوا بھی ہے نہیں ہوا، کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں کیا معاملہ ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ اب دیکھیے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں، ہاں ایک عمل جملے یاد رکھو، دل کی کھڑکیاں کھولو اور دل میں ان کو جگا دو۔ فرمایا صحابی رسول نے عرض کی ہاں ایک عمل ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم اپنے اس عمل پر قائم رہو۔ صحابی کو کہا اپنے اس عمل پر قائم رہو، اللہ پاک نے جس طرح دنیا میں تمہیں آنکھ کٹنے کی سزا سے بچا لیا، اسی طرح دھول پاک کی برکت سے جہنم کی آگ سے بھی بچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور کے لیے، حضور کی شفاعت، حضور کے درود، حضور کی ذات کی محبت نبیوں کے لیے بھی ہے، امتیوں کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا مولانا کفایت اللہ کافی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ
پر درود پڑھو، آگ سے محفوظ، دوزخ کی آگ سے جسم محفوظ ہو جائے گا، دنیا کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد یہاں 80 مرتبہ درود پاک کی نشست ہوتی ہے، آپ کو بھی دعوت ہے، ضرور ویسے بھی پڑھا کریں، ویسے بھی کاؤنٹر لے لیں، تسبیح لے لیں، دوسری تسبیح لے لیں، آپ پر پڑھا کریں، لیکن اس نشست میں بھی ضرور شرکت فرمایا تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وہ وقت میں تو چاہتا تھا اس کے بات تو بڑی تفصیلی، لیکن چلے وہ یہ ہے کہ ایک دو جو ضروری ہیں اس کے حوالے سے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمانہ جاہلیت، دور جاہلیت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر ایک اہم وہ بیان فرمائی نشانی، فرمایا سورہ احزاب میں 22 سپارے کا پہلا صفحہ ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو کہا کہ اپنے گھروں سے ایسے بن سنور کر نہ نکلو جیسے زمانے جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ یعنی آج کے دور میں ماڈرنزم کہا جاتا ہے، دور فاسٹ ہو چکا ہے، جدت آ چکی ہے، ماڈرن ہو چکا ہے زمانہ، یہ کہا جاتا ہے۔ ابھی 14 اگست آئی، ماڈرنزم کا ایک نقشہ دیکھیں، ابھی 14 اگست آئی، یہی اہل پاکستان، مسلمان، اہل ایمان، جناب وہ جو بازے ہیں ان کی آوازیں اللہ کی پناہ، جو آوازیں آتی ہیں وہ آپ نے بھی سنی ہیں، میں نے بھی سنی ہوئی ہیں، بازو کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ڈگ لگے ہوئے اور گانے بج رہے ہیں۔ کس خوشی میں؟ پوچھیں آپ ذرا، 14 اگست کی خوشی، پاکستان بننے کی خوشی میں، علیحدہ آزاد ریاست اور وطن ملنے کی خوشی میں ڈگ لگے ہوئے، گانے باجے، ناچ گانے، موسیقیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ کی پناہ جو جناب اس رات 14 اگست کی شب کو، یعنی 13 کی رات 12 کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ باللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بے پردگی عورتوں کا یوں باہر نکل کے مردوں کے ساتھ مخلوط طور پر ڈانس پارٹیوں میں شامل ہو کے جشن آزادی بن رہی ہے۔ سب کے جاؤ، جشن آزادی ہو رہی ہے، اور کیسے ناچ ناچ کے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، کیسے گانے گا گا کے سن کے ان گانوں کے اوپر ڈانس کر کے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آج کہتے ہیں یہ ماڈرنزم ہے، ملا کا دماغ پرانا ہے، یہ اولڈ مائنڈ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، ملا کی توہین کرنے والوں کو ایک جملہ میں یہ بھی سر دست سناتا چلوں کہ مولوی وہ ہے، اللہ کے بندو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تمہاری قابلیت ہی کیا ہے، تمہاری اہمیت و امپورٹنس ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا داری کے حساب سے بھی کچھ نہیں ہے، آخرت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ کھڑا کیجئے کسی حافظ قرآن کو، میں ایک شاگرد ہے ان کو جانتا ہوں، وہ مدرسے میں پڑھے، حافظ بنے، ہر سال مصلی سناتے ہیں، لیکن نہ انہوں نے عالم کورس کیا، نہ کوئی اور دینداری کا کام کیا، وہ رڑی لگاتے ہیں، لیکن ہر سال مصلی سناتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی قرآن کا حافظ ہے، میتھ کا نہیں، ریاضی کا نہیں، جناب سائنس کا نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ اتری ہوئی کتاب کا حافظ ہے، اور بھولی نہیں، جہاں بھی کھڑا کرو 7 سال بعد، 10 سال بعد، بہترین قسم کے سی او صاحب، جناب بہترین قسم کے آفیسر لگ گیا، جناب ڈی پی او صاحب، اے سی صاحب، فلان صاحب، فلان صاحب، فلان صاحب، اور جناب بڑے منصب پہ پہنچے، کتنا عرصہ ہو گیا جناب آپ کی یہ جو دوران ڈیوٹی کتنا عرصہ ہو گیا؟ آج مجھے جناب سروس کا جو عرصہ ہوا 16 سال ہو گئے۔ اب 16 سال پہلے جو آپ بکس پڑھ کے، جو کتابیں پڑھ کے یہاں منصب پہ پہنچے، اگر اجازت ہو تو ان میں سے ایک سوال کر لوں؟ ایک سوال کر کے دیکھیں، ایک سوال بھی کر کے دیکھیں۔
ایک ہے نا، وہ کہیں گے وہ 1400 سال پہلے کی بات اور تھی، اب سلیبس چینج ہو چکا، اب وہ والا سلیبس بھی مجھے یاد نہیں، 14 سال تو بعد کی بات ہے۔ اللہ اکبر، میں خود ایسے عالم ربانی کو جانتا ہوں، ایسے حفاظ کو جانتا ہوں جن کو 40 سال ہو گئے ہیں مصلی سناتے ہوئے، عالم کورس کرواتے ہوئے، آج بھی رسول مختار کی حدیثیں یوں ہی یاد ہے جیسے طالب علم میں یاد تھی، آج بھی رب کے حبیب کا قرآن اترا اور حضور علیہ السلام کا جو قرآن ہے وہ آج بھی ویسے یاد ہے جیسے 40 سال پہلے یاد تھا، آج بھی ویسے مصلی سناتے ہیں جیسے 40 سال پہلے تھا۔ یہ ہے قرآن، مولوی کے اوپر تنازلی نہ کرو۔ پھر آگے دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، حاجی یہ اولڈ مائنڈ لوگ ہیں تو گانے گا کے جشن آزادی منانا یہ ماڈرنزم نہیں ہے۔ آج سے صدیوں پہلے گانا ایجاد کس نے کیا اور کب ہوا؟ داؤد علیہ السلام کی دور میں ایجاد ہوا۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت فرماتے تو چڑیاں اڑتے ہوئے رک جاتی، آواز ساکن ہو جاتی، عرشی آپ کی آواز سننے کے لیے ایسی مسحور آواز تھی۔ شیطان نے دیکھا کہ لوگ تو مائل ہو رہے ہیں، اس نے سب سے پہلے بانسری نکالی اور بانسری نکالی اور لوگوں کو اس طرف لگا دیا، بانسری بجانا شروع کر دی۔ میوزک کی طرف یہ شیطان صدیوں پہلے لوگوں کو لے کے آیا، اور آج تم ناچ کر، آج تم گانوں کے اوپر ڈانس اور بھنگڑے ڈال کر تم کہتے ہو یہ ماڈرنزم ہے، یہ جدت ہے، یہ نئی نسل کو آپ کیا دے رہے ہو اور کیا بتا رہے ہو؟ یہ بھی دور جاہلیت کا کام ہے۔ پھر آدھے آدھے کپڑے پہن کے لڑکیوں کا ناچنا یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بھی صدیوں پہلے کی بات ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے مابین جو دور آیا، بیچ میں دور آیا، اس دور کے اندر مفسرین نے لکھا کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ چھوٹا سا لباس پہنتی اور باقی سارا جسم ننگا رکھتی تھی اور وہ لوگوں کے سامنے اپنا حسن دکھایا کرتی تھی۔ اس دور کا یہاں قرآن کے اندر سورہ احزاب میں رد کیا گیا اور اللہ نے کہا سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا اے عورتوں اب دور بدل چکا، اب زمانے میں جدت آ چکی۔ کب آئی؟ جب اسلام آیا۔ تم کہتی ہو، تم کہتے ہو آج لبرلزم کے تلوے چاٹنے والے، سیکولروں کے تلوے چاٹنے والے، آج انگریزوں کے ٹاؤٹ اور جوتے چاٹنے والے وہ ہمیں بتائیں گے اسلام پرانا ہے؟ نہ، اسلام ہی وہ جدت لایا ہے جو پہلے اولڈزم تھا، پہلے وہ دور جاہلیت تھا۔ اللہ اللہ، حضور کے آنے کے بعد جدت آئی، حضور کے آنے کے بعد ترقیاں ہوئی، حضور نبی علیہ السلام کے دین کو لانے کے بعد وہ اسلام نے وہ ترقیاں کی ہیں جو زمانے کے اندر مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، یہ آدھے کپڑے پہننا اور عورتوں کا ناچ کروانا یہ اس دور کے اندر جو صدیوں پہلے کا دور ہے، نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے مابین جو دور رہا ہے، اس دور میں دور جاہلیت اولا کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ، یہ وہ جاہلیت اولا تھا۔ آج تم کہتے ہو کہ یہ ماڈرنزم ہے، یہ جدت ہے، نہیں نہیں، یہی تو دور جاہلیت کیا تصویر تم پیش کر رہے ہو۔ پھر آگے یہ تعلیم کے نام پہ کنجر خانہ، تعلیم پہ نام پر اور بچیوں کا نچا نچا کر کہنا یہ دیکھو آج یونیورسٹی میں پارٹی ہوئی اور اس بچی نے ایوارڈ جیتا، کتنے نمبر آئے؟ نمبر کی کیا بات کر رہے ہو مولانا، نمبر کی بات نہیں ہو رہی، اس نے ناچ اچھا دکھایا۔ اپنی بیٹی کو سامنے رکھو جس کے اندر غیرت ہے۔ اب میں ایک جملہ یاد آ گیا اور وہ بندہ بھی یہیں موجود ہے، میں اس جملے کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا میں نے ایک جگہ سے نوکری چھوڑ دی، وجہ کیا بنی؟ کہا وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا واقعہ ہے، اس ڈسٹرکٹ کے اندر کا۔ کہا میں اس بندے کے پاس ڈیوٹی کرتا تھا، اس کی بیٹی نے منہ کالا کیا کسی کے ساتھ اور حمل ٹھہر گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، میں بھی ساتھ تھا۔ ڈاکٹر سے اس نے اتنا جملہ کہا سر چیک کیجئے میری بیٹی سے مسٹیک ہو گئی۔ اس گناونے کام پہ اتنا جملہ بنتا تھا اور دور جاہلیت کے اندر ایک یاد رکھو علماء نے لکھا ایک شخص تھا بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، ساتھ بیٹا بیٹھا تھا، عورتیں جو دربان تھی لوٹیاں تھی ان میں سے ایک خوبصورت عورت اس کے سامنے آئی تو اس نے غلط نگاہ اس پہ ڈالی تو بیٹے سے بادشاہ نے کہا صبر کر بس، اور وہ تخت سے نیچے اللہ نے زمین پہ پٹخا، پہلے اوپر تخت ہوتے تھے دربار نیچے ہوتے تھے، وہ تخت سے نیچے آ کے زمین پہ لگا اور اللہ کے نبی کو
نبی کو وحی ہوئی اور میں جاؤ جا کے اس کو بتاؤ میں تمہاری 7 نسلوں میں کوئی صدیق نہیں پیدا کروں گا، اس لیے کہ کیا تجھے میری نافرمانی پہ بس اتنا غصہ آیا؟ میری نافرمانی کے اوپر تجھے اتنا غصہ آیا تمہیں کام سمجھ کر، اور اپنی نافرمانی ہو تو گردن اتار دے؟ تو رب کے معاملے میں ڈرو، رب کے فرامین کے معاملے میں ڈرو، رب کے احکامات کے معاملے میں ڈرو۔ یہ بدن کا ملنا یہ شکرانے کے لیے ہے، اس کے اوپر سجدے بجا لاؤ، اس کے اوپر اللہ کے حمد بجا لاؤ۔ ناچ گانے کرنا یہ جاہلیت اولا ہے، اور کنجر خانہ ناچ گانے کرنا اور اس کے اوپر بھنگڑے ڈالنا اور راتوں کو مومنوں کو مسلمانوں کو رات کو سونے والوں کو اذیتیں دینا یہ جاہلیت اولا ہے۔ اور آدھے لباس پہن کے حسن کی وہ جناب والا نمائش کرنا یہ جاہلیت اولا ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ احزاب ہے 33 نمبر آیت ہے اور 12-22 کا پہلا سبق پڑھ رہا ہوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ فرمایا ایسے نہ نکلو گھروں سے باہر جیسے جاہلیت اولا کی عورتیں نکلا کرتی تھی۔ وہ اسلام تو ماڈرنزم لے کے آیا ہے، اسلام تو جدت لے کے آیا ہے، تم کس طرف چل پڑے؟ تم نے دین کا کیا کھلواڑ بنا دیا؟ تم نے دین کے نام پہ لوگوں کا جو تماشا بنانے والے اسلام کے مخالف لوگ تھے انہوں نے تمہیں جناب پروپیگنڈے کے ذریعے دین سے دور کر دیا، دین سے بدزن کر دیا، دین سے دور کیا۔ اللہ اکبر۔ بات کو میں آخری سمیٹتے ہوئے تو آخری بات کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے میں پچھلے 2 جمعے میں بھی کہا، آپ کی گزارش ہے اپنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی، اپنے واٹس ایپ، اپنے جو آپ کے پاس استعمال ہے اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، اور قادیانیوں کو یوں مانتے ہیں کافر بھی اور ساتھ مرتد بھی مانتے ہیں۔ صرف کافر نہیں، جو کافر مانے وہ اس کا معاملہ جدا ہے، کافر ماننے کے ساتھ ساتھ مرتد ماننا ضروری ہے۔ قادیانیوں کو لعنتی، مرتد، زندیق، اور جو قادیانیوں کو ریلیکسیشن دے، ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے بھی کہ آرٹیکل 6 کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو بھی ذرا سہمت دیں تاکہ وہ بھی کٹہرے میں تشریف لائیں اور اپنی اس قانون کی خلاف ورزی کی وہ بھی جوابدہی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔